نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک عزیز نے ایک ویڈیو بھیجی ہے مجھے، جس میں کسی موصوف نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کی روح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان تان دراز کی ہے کہ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا حق نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ قرآن پاک اور حدیث پاک یہ دو ایسے موضوع ہیں کہ جن کو صرف ترجمہ پڑھ کے کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن و حدیث کو سمجھا جا سکتا تو لوگ 8-10 سال تک مدارس میں دھکے نہ کھاتے۔ اب جن موصوف نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی کے باب کتاب الجہاد والسیر میں یہ عبارت موجود ہے، یہ حدیث پاک۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے جو لفظ بولے ہیں اسی سے ان کی علمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس پائے کے عالم ہیں، کیونکہ یہ لفظ کتاب الجہاد والسیر نہیں ہے بلکہ کتاب الجہاد والسیر ہے، اور یہ آپ کے سامنے المنجد میرے پاس پڑی ہے۔ اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے صفحہ نمبر 506 کے اوپر یہ آپ ملاحظہ کریں، سیرتن، اس کا آگے انہوں نے تفصیل دی ہے۔ سارہ کا اسم ہے، یہ اس کا معنی ہے عادت، طریقہ، طرز زندگی، حیات، سوانح عمری، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی کیفیت، اور آخر میں کہتے ہیں کہ اس کی جمع ہے سیرن۔ تو یہ لفظ جو کتاب الجہاد والسیر ہے یہ سیرتن کی جمع ہے، یہ لفظ سیر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی پہلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بخاری شریف کی انہوں نے ترجمے والی کتاب اپنے سامنے رکھی تھی، اگر اسی ترجمے والی کتاب کے اس باب کو وہاں سے ہی وہ دیکھ لیتے تو انہیں یہ سمجھ آ جاتی کہ یہ لفظ کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بخاری شریف ہے اور اس کا میں وہی باب نکال رہا ہوں، کتاب الجہاد والا۔ یہاں پہ اس کا عنوان درج ہے، کتاب الجہاد والسیر، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ بھی زبر زیر لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے بھی عام سا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ یہ لفظ سیر ہے یا سیر ہے۔ اب جو بندہ اس باب کے عنوان کو نہیں سمجھ سکا تو اس حدیث پاک سے وہ کیا نتیجہ اخذ کرے گا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے مطابق بخاری شریف کے اندر اس مضمون کی ایک حدیث نہیں ہے بلکہ 4 مختلف مقامات پر احادیث موجود ہیں، تقریباً ایک ہی مضمون کی۔ ان میں سے سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے وہ آپ کے سامنے کتاب الجہاد والسیر میں صفحہ نمبر 168 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس میں اس کی سب سے پہلے تو سند کو دیکھتے ہیں۔ حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اخبرتہ ان فاطمہ۔ آگے یہ پوری اس کی حدیث پاک کی روایت ہے اور پھر اس میں جو متعلقہ مضمون ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ فقال لها ابو بکر، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تو اس کے بعد کہتے ہیں فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت۔ تو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں، میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا اپنے فدق کے اس وراثت کا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم انبیاء کرام میراث نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا اور پھر کلام نہ کیا اور اپنی وفات تک خلیفہ اول سے ترک کلام رکھا۔ یہ ہے پہلی روایت۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ایک خصوصی چیز جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ ایک راوی ہے صالح نام کا، اور اس کی روایت میں یہ لفظ جو غادبت کا لفظ ہے یہ اسی کی روایت میں آیا ہوا ہے۔ باقی جو 3 مقامات ہیں بخاری شریف میں اسی مضمون کی حدیث پہ، ان کے اندر نہ صالح راوی موجود ہے اور نہ ہی غادبت کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس راوی کو کچھ صاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس نے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ اب مزید اس کے بارے میں پھر آگے بات کریں گے۔ اور اس کے دوسرے مقام ہے کتاب المناقب، اور اس کا صفحہ ہے یہ آپ کے سامنے 423۔ اس کے اوپر یہی روایت اسی طرح موجود ہے، اس کی سند میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی عروۃ بن زبیر عن عائشہ ان فاطمہ۔ اب اس میں وہ صالح نام کا راوی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا تو فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ انما یأکل آل محمد من هذا المال یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزیدوا علی المأکل وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التي كانت علیہا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں، بلکہ جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ آل محمد اسی مال میں سے کھائیں گے، یعنی اللہ کے مال سے، لیکن کھانے کی ضرورت سے زیادہ نہیں لیں گے۔ خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ فرمایا ہوا مال جس طرح آپ کے مبارک عہد میں خرچ ہوتا تھا، میں اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اور میں اسی طرح عمل کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ کتاب المناقب دوسرا مقام ہے۔ اب اس کے بعد اگلا تیسرا مقام ہے، اس میں کتاب المغازی۔ اس کے اندر یہ کتاب المغازی ہے آپ کے سامنے، اس کا صفحہ نمبر 641 ہے، اسی کے اوپر یہ روایت ہے۔ اب یہاں کے اس کی سند کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ اس کی سند ہے۔ پھر اس کے بعد جو آگے متعلقہ الفاظ ہیں، فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی آخر۔ اب اس میں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تَكَلَّمَهُ حَتَّى تُوفِيَتْ۔ تو اس روایت میں اب غادبت کے الفاظ موجود نہیں ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جو پچھلی روایت کا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اسی میں سے کھاتی تھی، اور خدا کی قسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اور یہ اسی حالت میں رہے گا۔ اور آخر میں اور یہ فرمایا کہ بس حضرت ابو بکر نے اس میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سا حصہ دینے سے بھی انکار فرما دیا۔ بس حضرت فاطمہ پر حضرت ابو بکر کی یہ بات گراں گزری،
پھر ان کے پاس سے چلی گئیں اور آخری وقت تک آپ سے کلام نہیں کیا۔ یہ ہے اس کا تیسرا مقام۔ اور پھر اسی میں بخاری شریف کے اندر ہی یہ چوتھا اس کا مقام ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی یہاں پہ یہ ہے کتاب الفرائض، یہ آپ کے سامنے کتاب الفرائض ہے اس کا، اور اس کے اندر صفحہ نمبر اس کا ہے 633، یہ تیسری جلد ہے اس کی۔ اس میں بھی یہ سند پہلے آپ دیکھ لیں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ ان فاطمۃ والعباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اس کی سند ہے۔ یہاں پہ بھی وہ صالح نام کا راوی موجود نہیں ہے، اور پھر اس کی روایت میں بھی آگے وہی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، بے شک آل محمد اب اسی مال میں سے کھائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ خدا کی قسم میں کوئی کام نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح کروں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ نے ان سے ترک تعلق کر لیا اور آخری وقت تک کلام نہیں کیا۔ اب یہاں پہ اس روایت کے اندر تو انہوں نے تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو روایت موصوف نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق جو ہے اس کو غصب کرنے کے حوالے سے پیش کی ہے، اس روایت کے اندر ہی ان کے اعتراض کا جواب بھی موجود ہے، کیونکہ وہ اس روایت کے پیش کر کے اس کو تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق پر طعن کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حق غصب کیا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے میرا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا میراث کا جو مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہو گئیں۔ اب بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے اپنا یا اپنے والد محترم کا فرمان ان کو نہیں سنایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا ہے۔ تو اصولی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر سے تو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے تو حدیث پاک سنائی ہے، اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر انہوں نے ناراض ہونا ہی تھا تو وہ تو حق تو یہ تھا کہ وہ اس ہستی سے ناراض ہوتی جن کا وہ فرمان ہے، جنہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ابوبکر تو صرف اس فرمان کو سنانے والے ہیں، ان سے تو ناراضگی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ناراضگی والے الفاظ ہیں یہ راوی کی طرف سے اپنے اس کا خیال ہے، کیونکہ یہ روایت بالمعنی ہے، اور روایت بالمعنی یہ ہوتی ہے کہ راوی کسی ہستی کے بارے میں اپنے الفاظ میں کوئی واقعہ بیان کرے تو اسے روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی کیفیت ہے، اور یہ آخری حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس کے ترجمہ میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ نے ان سے ترک تعلق کر لیا اور آخری وقت تک کلام نہیں کیا۔ تو یہ راوی کا اپنا خیال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئیں اور ان سے آخری وقت تک کلام نہیں کیا۔ ناراض ہونے والی بات، یہ الفاظ جو ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ ان سے ناراض ہوئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کلام نہیں کیا حضرت ابوبکر سے، تو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ انہوں نے اس واقعہ کے بعد ضرور ان سے کوئی کلام کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں جو ان کی بقیہ زندگی کا حصہ تھا اس میں کوئی ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہو کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے کسی حوالے سے بات کریں، تو اس لیے انہوں نے کلام نہ کیا ہو۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چونکہ راوی کا اپنا خیال ہے اور غالبت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت بالمعنی ہے، تو اس لیے اس روایت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
کسی طرح کا کوئی تان نہیں آتا۔ پھر اسی روایت کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ روایت صرف حضرت ابوبکر صدیق نے ہی کیوں سنی، یہ حدیث پاک باقی کسی نے کیوں نہیں سنی کہ وہی اس کو بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک صرف حضرت ابوبکر صدیق نے ہی نہیں سنی بلکہ کسی اور نے بھی سنی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور یہ کتاب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الکافی کافی لشیعتنا، کہ کافی اصول کافی کی جو کتاب ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر جو شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کے جلد نمبر اس کی ہے 1، اور اس کا صفحہ نمبر آپ کو بتا دوں 71 نمبر صفحہ ہے، اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پہ محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد عن عیسیٰ عن محمد ابن خالد عن ابی البختری عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما اورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء نہیں مالک ہوتے درہم و دینار کے، بلکہ وہ تو وارث ہوتے ہیں ان کی احادیث کے، پس جس نے ان احادیث سے کچھ لے لیا اس نے کافی نصیبہ پا لیا۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہی الفاظ جو ہیں کہ انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، یہ صرف ابوبکر صدیق کی روایت نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق بھی یہی فرما رہے ہیں، اور ایک مقام پہ نہیں بلکہ اسی کتاب کے آگے صفحہ نمبر 76 کے اوپر بھی یہی روایت موجود ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے پوری روایت بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ وہی روایت دوبارہ انہی الفاظ کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول کافی شیعہ کی جو معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ روایت اس کا مطلب ہے کہ صرف ابوبکر صدیق سے ہی روایت نہیں ہے بلکہ حضرت امام جعفر صادق بھی اس کے راوی ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ فدق سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت تھی، تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث تنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ کی وارث بنتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آپ کے وارث ہیں۔ اب میراث کا جو مطالبہ زور و شور کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حق غصب کر لیا گیا، وہ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ باقی جو وارث ہیں ازواج مطہرات ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے وراثت کا جو مطالبہ ہے وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی کیوں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی بدنیتی شامل ہے کہ ایک وارث کو تو وارث بتایا جاتا ہے، باقیوں کا نام نہیں لیا جاتا، اور اس کے اندر یہی بدنیتی ہے کہ صرف ایک وارث کا نام لے کے ہی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان تان دراز کی جا سکتی ہے، کیونکہ باقیوں ورثاء جو ہیں ان کو بھی اگر شامل کیا جائے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق پہ تان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ باقی ورثاء کے اندر ازواج مطہرات کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتی ہیں، ان کو بھی تو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا گیا۔ جب یہ بات یعنی باقی ورثاء کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پہ کسی طرح کا تان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے
کہ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی وارث بتایا جاتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کر لیا، تو اب جو باغ فدق، جو وراثت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق بنتی تھی، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادوں کا بھی حق بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے تینوں خلفاء نے تو چلیں باغ فدق جو ہے وہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا اور ان کی اولاد کو بھی نہیں دیا، تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کے دور میں بھی آپ نے بھی تو وہ حق جو ہے وہ حسنین کریمین کو نہیں دیا۔ اب جو اعتراض حضرت ابوبکر صدیق پہ بنتا ہے، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اس اعتراض سے پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بچتے۔ تو اب یہاں پہ کیا کوئی یہ جرات کر سکتا ہے یہ کہنے کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا حق غصب کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابوبکر صدیق پہ اگر طعن کرتے ہیں تو یہاں بھی تو پھر زبان کھولیں نا، پتہ چلے گا پھر آپ کو۔ یہ صرف اور صرف بدنیتی ہے اور صرف حضرت ابوبکر صدیق اور خلفائے ثلاثہ جو ہیں ان کے اوپر طعن کرنے کے لیے یہ سارا تانا بانا بنا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو روایت بخاری شریف کی کتاب الجہاد والسیر والی موصوف نے بیان کی ہے، اسی کے آخر میں جا کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اور اس حوالے سے خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خبر نہ پہنچے۔ تو یہ بات بھی سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ بھی اہل تشیع کی اپنی کتاب جلاء العیون کے اندر موجود ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے اہل تشیع کی مشہور کتاب جلاء العیون۔ یہ علامہ محمد باقر مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سوانح حیات ہے 14 معصومین کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 249 کے اوپر یہ ہے روایت موجود ہے، ترکیب نعش زبانی اسماء بنت امیس، کشف الغمہ میں اسماء بنت امیس سے روایت ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو مطلوبہ عبارت ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جب جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا، عائشہ آئی اور چاہا کہ اندر مکان میں جائے، اسماء بنت امیس نے نہ جانے دیا۔ عائشہ نے اپنے باپ ابوبکر سے شکایت کی اور کہا کہ یہ زن حبشیہ مجھے دختر رسول کے پاس نہیں جانے دیتی اور فاطمہ کے لیے تابوت اس نے بنایا ہے۔ جب ابوبکر نے یہ پوچھا، اس نے کہا خود فاطمہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کے پاس کسی کو نہ آنے دوں، اور اس تابوت کو زندگی میں ان کو دکھا چکی ہوں۔ بعد ملازہ حکم دیا ایسا ہی تابوت میرے لیے بھی بنانا۔ ابوبکر نے کہا جو کچھ فاطمہ نے کہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پس جناب امیر اور اسماء بنت امیس نے فاطمہ کو غسل دیا۔ اب یہاں پر تو یہ ہے کہ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے کاشانہ اقدس پر پہنچ گئے تھے اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ سیدہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو خاص بات ہے کہ یہ جو اسماء بنت امیس ہیں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام علالت میں ان کے پاس رہیں، ہمیشہ ان کی خدمت گزار رہیں۔ یہ خاتون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو اب اگر پہلی بات تو یہ کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہوتیں تو ان کی زوجہ کو اپنی خدمت میں کیسے قبول کرتیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اگر اپنی خدمت کے لیے ان کو قبول کیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر سے ناراض نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ان کی خدمت میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر ہی نہ ہو، انہیں دوسرے دن پتہ چلے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی ہیں؟ تو یہ سراسر ایک جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے، اور یہ بھی صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرنے کے لیے ہی یہ تانا بانا بنا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ ایک اور بات آپ کے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جسے دنیاوی مال و دولت سے کچھ واسطہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا تو لقب ہے بطول، جس کا معنی ہے دنیا سے لا تعلق۔ اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ لغت کی کتاب ہے، عربی لغت کی۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر یہاں پہ بطول کا معنی آپ دیکھیں، باطل بمعنی کاٹنا سے مشتق، دنیا سے لا تعلق، لقب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو آپ تو دنیا سے لا تعلق ہیں، تو دنیا سے مراد دنیا کا مال و دولت ہی لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا کے مال و دولت سے کچھ لگاؤ نہیں تھا۔ تو باغ فدق بھی دنیا کا مال و دولت ہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اس لغات کا حوالہ ہی نہیں ہے، بلکہ شیعہ کی ایک معتبر کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ یہ اس کی عبارت جو ہے ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 158 ہے، طبع جدید تہران کی چھپی ہوئی۔ ترجمہ اس کا لکھتے ہیں عبارت کا: سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہوتی ہے۔ آپ کا مقام تمام جہانوں سے بلند تر ہے۔ آپ کو فدق اور اس کے حوالی سے کیا غنیمت حاصل ہونی تھی؟ آپ تو کئی وقت اپنے بچوں حسنین کو بھوکا سلا دیتی تھیں اور ان کا رات بھر کا کھانا سائل کو دے دیتی تھیں۔ دنیا کی دولت تو ان کی نگاہ میں مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہ تھی۔ فدق اور حوالی کی حیثیت ہی کیا ہے، اور ان کی آمدن کس زمرے میں ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھا کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں دنیا کے مال و دولت کی کیا قدر ہے۔ اگر یہ ان کے نزدیک دنیا کے مال و دولت کا مقام ہے تو پھر یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا جو فدق کا مطالبہ انہوں نے کیا تو پھر وہ ناراض ہو گئیں اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے تا عمر کلام نہیں کیا۔ اب یہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہم سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ انہیں دنیا کی مال و دولت کا رسیہ بتا رہے ہیں ہم، تو یہ نعوذ باللہ ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور حق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔